الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. معزز و مکرم بزرگان دین، سامعین گرامی قدر، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 ہے. آج ہم اس کے اول جملے پر مختصر سی گفتگو کریں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، ایمان لاؤ، باللہ و رسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر. آج ہم آمنو باللہ تک اس جملے کی تھوڑی سی تفسیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایمان لانے کا اس آیت میں حکم فرمایا ہے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں. تو ایسا کیوں؟ کیونکہ علماء کے نزدیک حاصل شدہ چیز کو حاصل کرنا تحصیل حاصل کہلاتا ہے. لیکن یہاں وہ بات نہیں، بلکہ یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں ایمان لاؤ. اصل میں ایمان کا معنی ہے کسی پر اعتماد اور محبت کے ساتھ بھروسہ کرنا، کسی کو محبت کے ساتھ ماننا. لفظ ایمان کا معنی ہے ماننا. تو جس کسی کا کسی پر بھروسہ ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، وہ اس پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی بات پر یقین کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے اعمال بھی اپنے قول کے اور اپنے دعویٰ کے مطابق کرو. چنانچہ اگر اس آیت کو اس سے پہلی آیت کے ساتھ ملایا جائے، یعنی آیت نمبر 135، تو اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اے ایمان والو، تم اللہ رب العزت کے لیے عدل کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے آپ کے خلاف ہو، اوِّ الوالدین، یا تمہارے والدین کے خلاف ہو، والاقربین، یا رشتہ داروں کے خلاف ہو، إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، جس کے خلاف تمہاری گواہی ہو وہ غنی ہو یا فقیر ہو. تم اللہ تعالیٰ کی خاطر عدل کے ساتھ گواہی دو. اب اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان لانے کا اور اللہ کو ماننے کا مدعی بھی ہو، دعویٰ بھی کرتا ہو، لیکن اگر وہ رشتہ دار کے خلاف
یا اپنے کسی پیارے کے خلاف سچی گواہی سے کتراتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں۔ ایمان فقط نماز، روزے، حج و زکوٰۃ بجا لانے کا نام نہیں ہے۔ ایمان فقط عبادات اور ریاضات جو ہیں انہیں بجا لانے کا نام ہی نہیں، بلکہ ایمان معاملات میں صحیح چلنا، معاملات کو عدل اور انصاف کے ساتھ نبھانا، معاملات میں بندوں کا بندوں کے ساتھ انصاف کے تقاضوں کے مطابق پورا اترنا بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ یعنی کوئی بندہ بندے کے ساتھ معاملہ اچھا رکھے اللہ کی خاطر، تو یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کی دلیل ہے، اس کے مومن ہونے کی یہ کھلی نشانی ہے۔ تو یہ تو تھا اس آیت کے ساتھ اگر پہلی آیت کو ملایا جائے، اور اس سے قبل بھی کچھ آیات پچھلے رکوع میں آئی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے مسئلے پوچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں عورتوں کے متعلق۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ انہیں فرمائیں کہ اللہ تمہیں ان کے متعلق فتویٰ دیتا ہے۔ فتویٰ کا معنی ہوتا ہے جواب دینا۔ تو وہ یتیموں اور عورتوں کے بارے میں عائلی اور خانگی زندگی کے امور کے متعلق اس سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرمایا ہے، اس کو بیان کرنے کے بعد پھر اس آیت میں آیا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، ایمان لو اللہ اور اس کے رسول پر۔ یعنی کوئی عزیز کے خلاف گواہی دینے سے رکتا ہے تو وہ اس کے مومن ہونے کے خلاف ہے۔ کسی کے بھی خلاف کوئی بات جاتی ہے، وہ بیٹا ہو، باپ ہو، ابی الوالدین والاقربین، یا کوئی رشتہ دار ہو، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ہر جگہ اور ہر معاملے میں حق بات کرے اور انصاف کے ساتھ چلے۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے آیات کے سیاق و سباق کو ملا کر اگر دیکھا جائے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ جب ایمان کا معنی ہے محبت کے ساتھ ماننا، تو محبت کا سب سے زیادہ حقدار اور مستحق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اور ذات نہیں جس سے زیادہ محبت کی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا سورۃ البقرہ میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اور جب ایمان والے پہلے بھی محبت کرتے ہیں اور پھر ایمانداروں کو کہا جائے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، تو اس کی ایک تفسیر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی ہے جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، جیسا کہ یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے اگر بندے میری اطاعت کریں تو میں انہیں رات کے وقت بارش سے سیراب کروں گا اور دن ان کا جو ہے سورج کے ساتھ طلوع کروں گا۔ وَلَمَّا أَسْمَعْتُهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ، اور انہیں میں بجلی کی کڑک کی آواز سے بھی محفوظ رکھوں گا۔ اب بجلی جب کڑکتی ہے، گرجدار آواز سے جب آتی ہے تو ایک ہیبت اور ایک خوف اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے اگر میری اطاعت کریں تو میں ان کی ضروریات کے لیے جب وہ سو رہے ہوں گے رات کے وقت بارش بھیجوں گا، صبح سورج نکلے گا اور وہ اس بارش کو خشک بھی کر دے گا، جہاں جہاں بارش مفید ہوگی وہاں سبزہ اگے گا، بارش کا فائدہ پہنچے گا۔ اور اگر بندے اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیں تو ظاہر ہے کہ پھر احادیث مبارکہ میں ہے کہ بارشیں بے وقت آتی ہیں، اچانک آ جاتی ہیں، جیسے کہ ابھی یہ ہم اپریل، میرے خیال 1 اپریل ہے، آج ہم 1 اپریل کو 2021 میں یہ بات کر رہے ہیں، اور چند روز قبل پنجاب کے اور سندھ کے اکثر علاقوں میں میں تو اس رات سفر بھی کر رہا تھا،
بارش آئی، طوفان آیا، آندھی آئی، اور گندم کی جو فصل ہے وہ اکثر تباہ ہو گئی اور لیٹ گئی. تو یہ بے وقت بارشیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. آگے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن الظن من حسن العبادت، اللہ تعالیٰ پر اچھا گمان کرنا یہ بہترین عبادت ہے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمانوں کو نیا کرو، اپنے ایمانوں کو تازہ بناؤ، اپنے ایمان کی تجدید کرو. قیل یا رسول اللہ وکیف نجدد ایماننا، کہا گیا اے اللہ کے رسول ہم اپنے ایمان کو کیسے نیا بنائیں؟ تو ارشاد فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو. اب جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ فقط اللہ تعالیٰ کو مان رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ماننا اس کو محبت کے ساتھ ہی قابل تعریف ہے اور قابل قبول ہے. محبت کے بغیر خالی خالی ذکر تو کسی کا بھی قابل قبول نہیں ہوتا. تو اس لیے بندے سے، بالخصوص مومن سے جو مطالبہ کیا گیا سورہ النساء کی آیت میں، ہے وہ لوگوں ایمان لو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو ایمان لاؤ. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اور اپنے ایمان کی تجدید کرو. اور کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ اتنی افضل کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اس سے افضل کوئی اور کلمہ ہے ہی نہیں. چنانچہ میں نے ایک مرتبہ کسی حدیث میں پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ میں آپ کی صحبت میں آتا ہوں اور ایسے وقت میں مجھے آپ کی صحبت حاصل ہوتی ہے جب کسی اور شخص کو یہ صحبت نصیب نہیں ہوتی. تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے سب سے بہتر وظیفہ بتائیں، سب سے بہتر عمل بتلائیں. تو آقا نے فرمایا تم کہا کرو لا الہ الا اللہ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کو تو ہر کوئی پڑھتا ہے. تو آقا نے فرمایا علی جس طرح تو میرے ساتھ قربت کی وجہ سے مجھ سے یہ وظیفہ پوچھ رہا ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب جانا شروع کیا تھا اور ان کو اس ذات پاک کی قربت اور اس ذات پاک کے ساتھ گفتگو کا شرف نصیب ہوا تھا، تو انہوں نے بھی ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ مجھے سب سے بہتر عمل بتلائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہا کرو لا الہ الا اللہ. تو انہوں نے کہا یہ تو ہر کوئی کہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے خزانے میں اس سے افضل کوئی چیز نہیں. تو بعض مرتبہ کوئی چیز عام تو ہوتی ہے لیکن اس سے زیادہ قیمتی بھی کوئی چیز نہیں ہوتی. مثلا پانی عام ہے جو ہر شاہ و گدا کو حاصل ہے، لیکن پانی اگر کوئی شخص سائنسی بنیادوں پر اپنے طریقے پر پیدا کرنا چاہے تو پھر کتنا قیمتی ہے. سائنس کی دنیا میں اس کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. تو ہے تو یہ عام، ہر گدا اور شاہ کو، امیر اور غریب کو حاصل ہے، لیکن قیمتی بھی بہت ہے. اسی طرح لا الہ الا اللہ پڑھتا تو ہر کوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قیمتی ہے بہت زیادہ، میرے پاس اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. قرآن شریف میں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی سے ہر چیز کی زندگی ہے. اب جب ہر چیز کی زندگی پانی سے ہے تو پھر پانی کی قیمت کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی طرح امیر بھی پڑھتا ہے، غریب بھی پڑھتا ہے، نبی بھی پڑھتا ہے، امتی بھی پڑھتا ہے کلمہ شریف، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کلمہ میری بارگاہ میں تمام کلمات سے افضل ہے. آج ہم اس آیت کی تفسیر یہاں تک کرنے پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز آگے اس آیت کے اگلے جملوں پر بھی گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا